السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہمارا 30ویں پارے کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا قرآن ختم ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم تفسیر بھی پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 30، سورۃ النبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ آپس میں کسی چیز سے متعلق سوال کرتے ہیں، کیا اس عظیم خبر سے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں؟ ہرگز وہ خبر لائق انکار نہیں، وہ عن قریب اس حقیقت کو جان جائیں گے۔ ہم پھر کہتے ہیں اختلاف انکار ہرگز درست نہیں، وہ عن قریب جان جائیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو زندگی کے قیام اور کسب و عمل کی جگہ نہیں بنایا؟ اور کیا پہاڑوں کو اس میں ابار کر کھڑا نہیں کیا؟ اور غور کرو، ہم نے تمہیں فروغ نسل کے لیے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے، اور ہم نے تمہاری نیند کو جسمانی راحت کا سبب بنایا ہے، اور ہم نے رات کو اس کی تاریکی کے باعث پردہ پوش بنایا ہے، اور ہم نے دن کو کسب معاش کا وقت بنایا ہے۔ اور اب خلائی کائنات میں بھی غور کرو، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط طبقات بنائے، اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا زبردست منبع بنایا، اور ہم نے بھرے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا تاکہ ہم اس بارش کے ذریعے زمین سے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے گھنے باغات اگائیں۔ ہماری قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر جان لو کہ بے شک فیصلے کا دن قیامت بھی ایک مقرر وقت ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ اللہ کے حضور چلے آؤ گے، اور آسمان کے طبقات پھاڑ دیے جائیں گے تو پھٹنے کے باعث گویا وہ دروازے بھی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ غبار بن کر فضا میں اڑا دیے جائیں گے، سو وہ سراب کی طرح کالعدم ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ ایک گات ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، وہ ختم نہ ہونے والی پے در پے مدتیں اسی میں پڑے رہیں گے، نہ وہ اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا، سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی اور دوزخیوں کے زخموں سے بہتی ہوئی پیپ کے۔ یہی ان کی سرکشی کے موافق بدلہ ہے، اس لیے کہ وہ قطعاً حساب آخرت کا خوف نہیں رکھتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اے منکرو، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، تم دنیا میں کفر و سرکشی میں بڑھتے گئے، اب ہم تم پر عذاب ہی کو بڑھاتے جائیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے، اور جواں سال ہم عمر دوشیزائیں ہوں گی، اور شراب طہور کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ وہاں یہ لوگ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا ہوگا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے صلہ ہے جو اعمال کے حساب سے کافی بڑی عطا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، بڑی ہی رحمت والا ہے۔ مگر روز قیامت اس کے رعب و جلال کا عالم یہ ہوگا کہ اس سے بات کرنے کا مخلوقات میں سے کسی کو بھی یارہ نہ ہوگا۔ جس دن جبرائیل، روح الامین اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی لب کشائی نہ کر سکے گا سوائے اس شخص کے جسے خدائے رحمان نے عزت شفاعت دے رکھا تھا، اور اس نے زندگی میں تعلیمات اسلام کے مطابق بات بھی درست کہی تھی۔ یہ روز حق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے رب کے حضور رحمت و قربت کا ٹھکانہ بنا لے۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں عن قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔
اس دن ہر آدمی ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہیں دیکھ لے گا، اور ہر کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا اور اس عذاب سے بچ جاتا۔ سورۃ النازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی جان ان کے جسموں کے ایک ایک انگ میں سے نہایت سختی سے کھینچ لاتے ہیں۔ یہاں توانائی کی ان لہروں کی قسم جو مادہ کے اندر گھس کر کیمیائی جوڑوں کو سختی سے توڑ پھوڑ دیتی ہے، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی جان کے بند نہایت نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ یہاں توانائی کی ان لہروں کی قسم جو مادہ کے اندر سے کیمیائی جوڑوں کو نہایت نرمی اور آرام سے توڑ دیتی ہیں۔ اور ان فرشتوں کی قسم جو زمین و آسمان کے درمیان تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ توانائی کی ان لہروں کی قسم جو آسمانی خلا فضا میں بلا روک ٹوک چلتی پھرتی ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی قسم جو لپک کر دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر توانائی کی ان لہروں کی قسم جو رفتار، طاقت اور جاذبت کے لحاظ سے دوسری لہروں پر سبقت لے جاتی ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی قسم جو مختلف امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ پھر توانائی کی ان لہروں کی قسم جو باہمی تعامل سے کائناتی نظام کو بقا کے لیے توازن تدبیر قائم رکھتی ہیں۔ جب انہیں اس نظام کائنات کے درہم برہم کر دینے کا حکم ہوگا تو اس دن کائنات کی ہر متحرک چیز شدید حرکت میں آ جائے گی۔ پیچھے آنے والا ایک اور زلزلہ اس کے پیچھے آئے گا۔ اس دن لوگوں کے دل خوف و اضطراب سے دھڑکتے ہوں گے، ان کی آنکھیں خوف و ہیبت سے جھکی ہوں گی۔ کفار کہتے ہیں کیا ہم پہلی زندگی کی طرف الٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب بھی زندہ کیے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ لوٹنا تو اس وقت بڑے خسارے کا لوٹنا ہوگا، پھر تو یہ ایک ہی بار شدید ہیبت ناک آواز کے ساتھ کائنات کے تمام اجرام کا پھٹ جانا ہوگا۔ پھر وہ سب لوگ یکا یک کھلے میدان حشر میں آ موجود ہوں گے۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے جب ان کے رب نے طویٰ کے مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا اور حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور سرکش ہو گیا ہے، پھر اس سے کہو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ پھر وہ حق سے روگرداں ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں صحیح کاوش کرنے لگا۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پکارنے لگا۔ پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند بالا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کی دوہری سزا میں پکڑ لیا۔ بے شک اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا پوری سماوی کائنات کا جسے اس نے بنایا؟ اس نے آسمان کے تمام کرہ و ستاروں کو فضائے بسیط میں پیدا کر کے بلند کیا، پھر ان کی ترکیب و تشکیل اور فعال حرکات میں اعتدال، توازن اور استحکام پیدا کر دیا، اور اسی نے آسمان خلا کی رات کو یعنی سارے خلائی ماحول کو مثل شب تاریک بنایا، اور اس خلا سے ان ستاروں کی روشنی پیدا کر کے نکالی، اور اسی نے زمین کو اس ستارے سورج کے وجود میں آ جانے کے بعد اس سے الگ کر کے زور سے پھینک دیا اور اسے قابل رہائش بنانے کے لیے بچھا دیا۔ اسی نے زمین میں سے اس کا پانی الگ نکال لیا اور بقیہ خشک قطعات میں اس کی نباتات نکالیں، اور اسی نے بعض مادوں کو باہم ملا کر زمین سے محکم پہاڑوں کو ابھار دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدہ کے لیے کیا۔ پھر اس وقت کائنات کے بڑھتے بڑھتے اس کی انتہا پر ہر چیز پر غالب آ جانے والی بہت سخت آفت قیامت آئے گی۔ اس دن انسان اپنی ہر کوشش عمل کو یاد کرے گا، اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔
کفار آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، تو آپ کو اس کے وقت کے ذکر سے کیا غرض؟ اس کی انتہا تو آپ کے رب تک ہے، یعنی ابتدا کی انتہا میں بھی صرف وحدت رہ جائے گی۔ آپ تو محض اس شخص کو ڈر سنانے والے ہیں جو اس سے خائف ہے، گویا وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک شام یا اس کی صبح کے سوا ٹھہرے ہی نہ تھے۔ سورۃ عبس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان کے چہرہ اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا جس نے آپ کی بات کو ٹوکا، اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا یا آپ کی نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو اور فائدہ دیتی، لیکن جو شخص دین سے بے پرواہ ہے تو آپ اس کے لیے قبول اسلام کے لیے زیادہ اہتمام فرماتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری کا بوجھ نہیں، اگرچہ وہ پاکیزگی ایمان اختیار بھی نہ کرے، اور وہ جو آپ کے پاس خود طلب خیر کی کوشش کرتا ہوا آیا اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے، تو آپ اس سے بے توجہی فرما رہے ہیں۔ اے حبیب مکرم، یوں نہیں، بے شک یہ آیت قرآنی تو نصیحت ہیں، جو شخص چاہے اسے قبول و ازبر کر لے، یہ معزز مکرم اوراق میں لکھی ہوئی ہیں جو نہایت بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، ایسے سفیروں اور کاتبوں کے ہاتھوں سے آگے پہنچی ہیں جو بڑے صاحبان کرامت اور پیکران طاعت ہیں۔ ہلاک ہو وہ بدبخت منکر انسان، کیسا ناشکرا ہے جو اتنی عظیم نعمت پا کر بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ نطفہ میں سے اس کو پیدا فرمایا، پھر ساتھ ہی اس کا خواص و جنس کے لحاظ سے تعین فرما دیا، پھر تشکیل، ارتقاء اور تکمیل کے بعد بطن مادر سے نکلنے کی راہ اس کے لیے آسان فرما دی، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا۔ یقیناً اس نافرمان انسان نے وہ حق پورا نہ کیا جس کا اسے اللہ نے حکم دیا تھا، پس انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف دیکھے اور غور کرے۔ بے شک ہم نے خوب زور سے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیٹ ڈالا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور طرح طرح کے پھل، میوے اور جانوروں کا چارہ، خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زیست۔ پھر جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی۔ اس دن ہر شخص کو ایسی پریشان کن حالت لاحق ہوگی جو اسے ہر دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ اسی دن بہت سے چہرے ایسے بھی ہوں گے جو نور سے چمک رہے ہوں گے، وہ مسکراتے، ہنستے اور خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر اس دن گرد پڑی ہوگی، مزید ان چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، یہی لوگ کافر اور فاجر اور بدکار ہوں گے۔ سورۃ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ غبار بنا کر فضا میں چلا دیے جائیں گے، اور جب حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوٹی پھریں گی، کوئی ان کا خبر گیر نہ ہوگا، اور جب وحشی جانور خوف کے مارے جمع کر دیے جائیں گے، جب سمندر اور دریا سب ابار دیے جائیں گے، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اور جب سماوی طبقات کو پھاڑ کر اپنی جگہوں سے ہٹا دیا جائے گا، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے۔ تو میں قسم کھاتا ہوں ان آسمانی کروں کی جو ظاہر ہونے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو بلا روک ٹوک چلتے رہتے ہیں پھر ظاہر ہو کر چھپ جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی جانے لگے
اور صبح کی قسم جب اس کی روشنی آنے لگے۔ بے شک یہ قرآن بڑی عزت بزرگی والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا کلام ہے، جو دعوت حق، تبلیغ رسالت اور روحانی استعداد میں قوت ہمت والے ہیں، اور مالک عرش کے حضور بڑی قدرت و منزلت اور جاہ عظمت والے ہیں۔ تمام جہانوں کے لیے واجب الاطاعت ہیں، کیونکہ ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ امانت دار ہیں، وحی اور زمین و آسمان کے سب الوہی رازوں کے حامل ہیں۔ اور اے لوگو، یہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں؟ جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، اور بے شک انہوں نے اس مالک عرش کے حسن مطلق کو لامکاں کے روشن کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کے بتانے پر بالکل بخیل نہیں ہیں۔ مالک عرش نے ان کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور وہ قرآن ہرگز کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر اے بدبختو، تم اتنے بڑے خزانے کو چھوڑ کر کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے صحیفہ نصیحت ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے اس چشمہ سے ہدایت میسر آ سکتی ہے جو سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الانفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے، اور جب سیارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر اور دریا بھر کر بہہ جائیں گے، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، تو ہر شخص جان لے گا کہ کیا عمل اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، جس نے رحم مادر کے اندر ایک نطفہ میں سے تجھے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے اعضاء سازی کے لیے ابتدا درست اور سیدھا کیا، پھر وہ تیری ساخت میں متناسب تبدیلی لایا، جس صورت میں بھی چاہا اس نے تجھے ترکیب دے دیا۔ حقیقت تو یہ ہے، اور تم اس کے برعکس روز جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو بہت معزز ہیں، تمہارے اعمال نامے کو لکھنے والے ہیں۔ وہ ان تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک نیکوکار جنت نعمت میں ہوں گے، اور بے شک بدکار دوزخ سوزاں میں ہوں گے۔ وہ اس میں قیامت کے روز داخل ہوں گے، اور وہ اس دوزخ سے کبھی بھی غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور آپ نے کیا سمجھا کہ روز جزا کیا ہے؟ پھر آپ نے کیا جانا کہ روز جزا کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کوئی شخص کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا، اور حکم فرمائی اس دن اللہ ہی کی ہوگی۔ سورۃ المطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ لوگ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو ان سے پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں خود ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایک بڑے سخت دن کے لیے، جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے حضور کھڑے ہوں گے؟ یہ حق ہے کہ بدکاروں کا نامہ اعمال سجین یعنی دیوان خانہ جہنم میں ہے۔ اور آپ نے کیا جانا کہ سجین کیا ہے؟ یہ قید خانہ دوزخ میں اس بڑے دیوان کے اندر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، جس میں ہر جہنمی کا نام اور اس کے اعمال درج ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ جو لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا سوائے ہر اس شخص کے جو سرکش گناہ گار ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یا سمجھتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان نامہ اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے، اس لیے آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ حق یہ ہے کہ بے شک اس دن انہیں اپنے رب کے دیدار سے محروم کرنے کے لیے پس
پردہ کر دیا جائے گا، پھر وہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ عذاب جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ بھی حق ہے کہ بے شک نیکوکاروں کا نوشتہ اعمال علیین یعنی دیوان خانہ جنت میں ہے، اور آپ نے کیا جانا کہ علیین کیا ہے؟ یہ جنت کے اعلیٰ درجے میں اس بڑے دیوان کے اندر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں ان جنتیوں کے نام اور اعمال درج ہیں جنہیں اعلیٰ مقامات دیے جائیں گے۔ اس جگہ اللہ کے مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ بے شک نیکوکار راحت و مسرت سے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ آپ ان کے چہروں سے ہی نعمت و راحت کی رونق اور شگفتگی معلوم کر لیں گے۔ انہیں سربہ مہر بڑی لذیذ شراب طہور پلائی جائے گی، اور اس کی مہر کستوری کی ہوگی، اور یہی وہ شراب ہے جس کے حصول میں شائقین کو جلد کوشش کر کے سبقت لینی چاہیے۔ کوئی شراب نعمت کا طالب و شائق ہے، کوئی شراب قربت کا، اور کوئی شراب دیدار کا۔ ہر کسی کو اس کے شوق کے مطابق پلائی جائے گی، اور اس شراب میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ تسنیم ایک چشمہ ہے جہاں سے صرف اہل قربت پیتے ہیں۔ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ بازی کرتے تھے، اور جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو مومنوں کی تنگ دستی اور اپنی خوشحالی کا موازنہ کر کے اتراتے اور دل لگی کرتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب یہ مغرور لوگ ان کمزور حال مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ راہ سے بھٹک گئے ہیں، یعنی یہ دنیا گوا بیٹھے ہیں اور آخرت تو ہے ہی فقط افسانہ، حالانکہ وہ ان کے حال پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ بس آج دیکھو اہل ایمان کافروں پر ہنس رہے ہیں، سجے ہوئے تختوں پر بیٹھے اپنی خوشحالی اور کافروں کی بدحالی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ سو کیا کافروں کو اس مذاق کا پورا بدلہ دے دیا گیا جو وہ مسلمانوں سے کیا کرتے تھے؟ سورۃ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور اپنے رب کا حکم انشقاق بجا لائیں گے، اور یہی تعمیل امر اس کے لائق ہے، اور جب زمین ریزہ ریزہ کر کے پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسے نکال باہر پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ بھی اپنے رب کا حکم انشقاق بجا لائے گی، اور یہی اطاعت اس کے لائق ہے۔ اے انسان تو اپنے رب تک پہنچنے میں سخت مشقتیں برداشت کرتا ہے، بالآخر تجھے اس سے جا ملنا ہے۔ پس جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس سے آسان سا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف مسرور شدہ پلٹے گا، اور البتہ وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عنقریب موت کو پکارے گا، اور وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل خانہ میں خوش و خرم رہتا تھا، بے شک اس نے یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ حساب کے لیے اللہ کے پاس ہرگز لوٹ کر نہ جائے گا۔ کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سو مجھے قسم ہے شفق یعنی شام کی سرخی یا اس کے بعد کے اجالے کی، اور رات کی، اور ان چیزوں کی جنہیں وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے۔ تم یقیناً طبق در طبق ضرور سواری کرتے ہوئے جاؤ گے۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ قرآنی پیشگوئی کی صداقت دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ سجدہ تلاوت۔ اللہ اکبر۔ بلکہ کافر لوگ اسے مزید جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ کفر و عداوت کے اس سامان کو خوب جانتا ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ سو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے غیر منقطع دائمی ثواب ہے۔ سورۃ البروج۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ برجوں یعنی کہکشاؤں والے آسمان کی قسم، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو اس دن حاضر ہوگا اس کی قسم، اور جو کچھ حاضر کیا جائے گا اس کی قسم۔ خندقوں والے لوگ ہلاک کر دیے گئے، یعنی اس بھڑکتی آگ والے جو بڑے ایندھن سے جلائی گئی تھی، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی انہیں آگ میں پھینک پھینک کر جلا رہے تھے، اور انہیں ان مومنوں کی طرف سے اور کچھ بھی ناگوار نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، جو غالب اور لائق حمد و ثنا ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی، پھر توبہ پھر بھی نہ کی، تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور ان کے لیے بالخصوص آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بے شک وہی پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور وہ بڑا بخشنے والا، بہت محبت فرمانے والا ہے۔ مالک عرش یعنی پوری کائنات کے تخت و اقتدار کا مالک بڑی شان والا ہے۔ وہ جو بھی ارادہ فرماتا ہے اسے خوب کر دینے والا ہے۔ کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ بلکہ ایسے کافر ہمیشہ حق کو جھٹلانے میں ہی کوشاں رہتے ہیں، اور اللہ ان کے گرد و پیش سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الطارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آسمان کی فضائے بسیط اور خلائے عظیم کی قسم، اور رات کو نظر آنے والے کی قسم، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو نظر آنے والا کیا ہے؟ اس سے مراد ہر وہ آسمانی کرہ ہے، خواہ وہ ستارہ ہو یا سیارہ یا اجرام سماوی کا کوئی اور کرہ جو چمک کر فضا کو روشن کر دیتا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایک نگہبان مقرر نہیں ہے۔ پس انسان کو غور و تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ قوت سے اچھلنے والے پانی یعنی قوی اور متحرک مادہ تولید میں سے پیدا کیا گیا، جو پیٹھ اور کوہلے کی ہڈیوں کے درمیان پیڑوں کے حلقے میں سے گزر کر باہر نکلتا ہے۔ بے شک وہ اس زندگی کو پھر واپس لانے پر بھی قادر ہے، جس دن سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ پھر انسان کے پاس نہ خود کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ اس آسمانی کائنات کی قسم جو پھر اپنی ابتدائی حالت میں پلٹ جانے والی ہے، اس زمین کی قسم جو پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جانے والی ہے۔ بے شک یہ فیصلہ کن قطعی فرمان ہے، اور یہ ہنسی کی بات نہیں ہے۔ بے شک وہ کافر پرفریب تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، اور میں اپنی تدبیر فرما رہا ہوں۔ پس کافروں کو ذرا مہلت دے دیجئے، زیادہ نہیں، بس انہیں تھوڑی سی ڈھیل اور دے دیجئے۔ سورۃ العلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے، جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اسے جملہ تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ درست توازن دیا، اور جس نے ہر چیز کے لیے قانون مقرر کیا، پھر اسے اپنے اپنے نظام کے مطابق رہنے اور چلنے کا راستہ بتایا، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا، پھر اسے سیاہی مائل خشک کر دیا۔ اے حبیب مکرم، ہم آپ کو خود ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک وہ جہر اور خفی یعنی ظاہر، پوشیدہ اور بلند آہستہ سب باتوں کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو اس آسان شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی سہولت فراہم فرمائیں گے۔ پس آپ نصیحت فرماتے رہیے، بشرطیہ نصیحت سننے والوں کو فائدہ دے۔
البتہ وہی نصیحت قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اور بدبخت اس نصیحت سے پہلو تہی کرے گا جو قیامت کے دن سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا، اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا۔ بلکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے دنیاوی زندگی کی لذتوں کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت کی لذت و راحت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ تعلیم اگلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہیں۔ سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کیا آپ کو ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کتنے ہی چہرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ کو بھول کر دنیاوی محنت کرنے والے، چند روزہ عیش و آرام کی خاطر سخت مشقتیں جھیلنے والے دہتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ ان کے لیے خاردار خشک زہریلی جھاڑیوں کے سوا کچھ کھانا نہ ہوگا۔ یہ کھانا نہ فرحبا کرے گا اور نہ بھوک ہی دور کرے گا۔ اس کے برعکس اس دن بہت سے چہرے حسین برونق اور تر و تازہ ہوں گے، اپنی نیک کاوشوں کے باعث خوش خرم ہوں گے، عالی شان جنت میں قیام پذیر ہوں گے۔ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے جیسے اہل باطل ان سے دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچے بچھے ہوئے تخت ہوں گے اور جام بڑے کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے، اور غالیچے اور گاؤ تکیے قطار در قطار لگے ہوں گے، اور نرم و نفیس قالین اور مسندیں بچھی ہوں گی۔ منکرین تعجب کرتے ہیں کہ جنت میں یہ سب کچھ کیسے بن جائے گا؟ تو کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح عجیب و ساخت پر بنایا گیا ہے، اور آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ وہ کیسے عظیم وسعتوں کے ساتھ اٹھایا گیا ہے، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح زمین سے ابار کر کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح گولائی کے باوجود بچھائی گئی ہے۔ پس آپ نصیحت فرماتے رہیں، آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں، آپ ان پر جابر و قہر کے طور پر مسلط نہیں ہیں، مگر جو روگردانی کرے اور کفر کرے تو اسے اللہ سب سے بڑا عذاب دے گا۔ بے شک بالآخر ہماری ہی طرف ان کا پلٹنا ہے، پھر یقیناً ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔